محمد بن قاسم نے تقریباً 711 عیسوی کے آس پاس دیبل سے حملہ کر کے ملتان تک کے علاقے کو فتح کیا، مگر اس کے بعد تقریباً 200-250 سال تک مسلمانوں نے نہ کوئی داخلہ سندھ کی طرف سے کیا اور نہ ہی خیبر پاس کے راستے ہندوستان پر کوئی یلغار کی۔ سلطان محمود غزنوی تاریخ میں اس لیے بھی مشہور ہے کیونکہ یہ پہلے مسلمان حکمران تھے جنہوں نے خیبر پاس کے ذریعے ہندوستان پر 17 حملے کیے اور ہندوستان کو آنے والے 1000 سال تک کے لیے کھول کر رکھ دیا۔ مسلمانوں نے جو سلطنتیں ہندوستان میں بنائی ان کا آغاز سلطان محمود غزنوی کے ان 17 حملوں سے ہوتا ہے جو انہوں نے ہندوستان پر کیے تھے۔ اگست 1001 میں 10,000 منتخب گھڑ سواروں کی فوج کے ساتھ انہوں نے غزنی سے پشاور کی طرف پیش قدمی کی۔ یہاں پر لاہور کا راجہ جے پال 12,000 سوار اور 30,000 پیادہ فوج اور 300 ہاتھیوں کے ہمراہ ان کے مقابلے پر آیا۔ دونوں فوجوں کے درمیان جنگ شروع ہو گئی۔ ہندوستانی بڑی بے باکی کے ساتھ لڑے لیکن آخر کار وہ سلطان محمود غزنوی کے منظم گھڑ سوار دستوں کے سامنے پسپا ہو گئے اور انہیں شکست فاش کا سامنا کرنا پڑا۔ میدان جنگ میں ان کے 5,000 سپاہی مارے گئے۔ جے پال اور اس کے 15 سرکردہ سرداروں کو سلطان محمود غزنوی نے قیدی بنا لیا۔ اس فتح کے بعد سلطان محمود غزنوی نے بھٹنڈا کی طرف پیش قدمی کی اور اس کے قلعے پر حملہ کر کے اسے بھی فتح کر لیا۔ راجہ جے پال نے سلطان محمود غزنوی کی طرف سے ہونے والی شکست اور اس کی وجہ سے ذلت محسوس کرتے ہوئے اپنے آپ کو آگ میں جلا لیا اور اس کے نتیجے میں اس کا بیٹا انند پال ہندوستان کا نیا راجہ منتخب ہوا۔ سلطان محمود غزنوی نے 1004 عیسوی میں سیستان میں ایک فوجی مہم سے واپس آنے کے بعد یہ دیکھا کہ ہندوستان سے خراج مکمل طور پر ادا نہیں کیا جا رہا۔ لاہور کے راجہ آنند پال نے اپنے حصے کا خراج ادا کر دیا تھا لیکن بھاٹیا کے ایک باجگزار راجہ بیجی رائی نے اپنے حصے کا خراج روک لیا تھا اور نہایت تلخ رویہ اختیار کرنے کے علاوہ ان گورنروں سے چھیڑ چھاڑ کرنے لگا جنہیں سلطان محمود غزنوی نے ہندوستان میں تعینات کیا تھا۔ سلطان محمود غزنوی ملتان کے راستے سے راجہ کے علاقے میں داخل ہوئے اور انہوں نے دیکھا کہ بھاٹیا کو ایک نہایت بلند فصیل کے قلعے میں باندھ دیا گیا اور اس کے ارد گرد ایک گہری اور کشادہ خندق ہے۔ راجہ نے اپنی راجپوت فوج کو جنگ کے مطابق ترتیب میں کیا اور ہندو مسلمانوں سے اس قدر بے باکی سے لڑے کہ لگاتار 3 دن کی جھڑپوں کے بعد کوئی نتیجہ سامنے نہ آیا۔ تمام مضبوط مورچوں پر ہندوؤں کا قبضہ تھا اور مسلمانوں کو اس قدر نقصان کا سامنا کرنا پڑا کہ وہ اب میدان جنگ چھوڑنے کی تیاری کرنے لگے۔ آخر کار چوتھے روز سلطان محمود غزنوی نے اپنی فوج کے سامنے اپنا رخ مکہ مکرمہ کی طرف کیا اور سجدے میں گر گئے۔ اس کے بعد سلطان محمود غزنوی جب اٹھے اور چلا کر کہا کہ اللہ کے رسول نے آپ کو فتح کی بشارت دے دی ہے، اس کے بعد بذات خود آپ نے بڑے حملے کی قیادت کی۔ سپاہیوں کے زبردست نعروں سے فضا گونج اٹھی اور مسلمان اس قدر شدت سے حملہ کرنے لگے کہ دشمن کو شہر کے دروازوں تک دھکیل دیا گیا۔ اگلی صبح بھاٹیا کے قلعے کو مکمل طور پر محصور کر لیا گیا اور صرف چند دنوں میں چاروں طرف کی خندقوں کو بھر دیا گیا۔ بیجی رائے نے جب یہ دیکھا کہ اپنی پوزیشن کو مستحکم رکھنا ناممکن ہو گیا ہے تو اس نے قلعے کو خالی کر دیا اور اس کے دفاع کے لیے ایک مختصر سی چھاونی کو وہاں چھوڑنے کے بعد اس نے اپنی باقی فوج کے ہمراہ دریائے سندھ کے کنارے پر آگے ایک جنگل میں پناہ لی۔ سلطان کی فوج کے ایک دستے نے جنگل میں اس کا تعاقب کیا اور انہوں نے اس کے مورچے پر حملہ کیا اور اسے تنگ گھاٹیوں کی طرف بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ اس کے بہترین دوست بھی اس کا ساتھ چھوڑ چکے تھے اور جب اسے قیدی بنایا جانے لگا تو اس نے اپنی ہی تلوار سے اپنی زندگی کو ختم کر دیا۔ اس کے پیروکاروں نے جنہوں نے آقا کی موت کا بدلہ لینے کی کوشش کی انہیں بھی قتل کر دیا گیا اور ایک حملے کے ذریعے بھاٹیا پر قبضہ کر لیا گیا۔ 280 ہاتھی، بے شمار غلام اور دیگر مال غنیمت سلطان کے ہاتھ لگا اور وہ ایک فاتح کی حیثیت سے غزنی واپس لوٹ گئے۔ ملتان کے پہلے حکمران شیخ حمید سعیدی نے امیر سپختگین کی اطاعت قبول کر لی تھی اور خراج ادا کرتا رہا۔ اس کے بعد اس کا بیٹا ناصر اور اس کا پوتا داؤد غزنی سلطان کے مطیع رہے، لیکن 1005 عیسوی میں اس نے لاہور کے راجہ اندرپال سے مل کر بغاوت کر دی۔ اب سلطان محمود غزنوی نے ملتان کو دوبارہ فتح کرنے کا منصوبہ بنایا، لہٰذا موسم بہار کے آغاز میں ایک بہت بڑی فوج کے ہمراہ آپ نے اس مقام کی طرف پیش قدمی کرنا شروع کر دی۔ پشاور کی پہاڑیوں میں انند پال کی فوجوں نے ان کا مقابلہ کیا لیکن غزنی کی فوج نے انہیں زبردست شکست سے دوچار کیا اور دریائے چناب کے کنارے پر سودرا کے قصبے تک ان کا تعاقب کیا۔ انند پال اپنے دارالحکومت کو چھوڑ کر کشمیر کی طرف بھاگ گیا۔ سلطان محمود غزنوی بھٹنڈا کے راستے ملتان کی طرف بڑھے اور 7 روز تک اس کا مکمل محاصرہ کیا۔ آخر کار داؤد کو گرفتار کر لیا گیا اور اسے اس وعدے پر معافی دی گئی کہ وہ 20,000 طلائی درہم سالانہ خراج کے طور پر ادا کیا کرے گا۔
हो सकता है कि सुल्तान हिंदुस्तान में अपना कयाम तवील कर लेते, लेकिन उनके सुसर और काशगर के बादशाह ऐलक खान की तरफ से उनके मगरबी इलाकों पर हमले के बाद उन्हें मजबूरन गजनी वापस लौटना पड़ा और आपने हिंदुस्तान के तमाम मामलात एक हिंदू शहजादे सेवकपाल के सुपुर्द कर दिए, जो पेशावर के हाकिम अबू अली के असर और रसूख से मुसलमान हो गया था। सुल्तान के नायब सेवकपाल की बगावत ने सुल्तान महमूद गजनवी को 1005 और 6 में दोबारा हिंदुस्तान की सरजमीन पर ला खड़ा किया, क्योंकि उसने सुल्तान के तमाम अफसरों को उनके महकमों से निकाल दिया था। सुल्तान ने सबसे पहले अपने दस्ते के एक हिस्से को पेशकदमी करने का हुक्म दिया। दस्तों ने हिंदू फौज के सामने गैर मुतवक्के तौर पर जाहिर होकर उन्हें जबरदस्त शिकस्त से दो चार किया और सेवकपाल को कैदी बना लिया गया और इसे 4 लाख दिरहम जुर्माने के तौर पर अदा करने पर मजबूर किया और सारी जिंदगी सरकारी कैदी के तौर पर रखा गया। मुल्तान की बगावत में अनंतपाल की हिमायत और गद्दाराना रवैया सुल्तान महमूद गजनवी के सीने में कांटे की तरह खटक रहा था। चुनाचे 1008 ईस्वी में मौसम बहार के अवाइल में एक बहुत बड़ी फौज के हमरा एक अजीम मुहिम के सिलसिले में हिंदुस्तान की तरफ गामजन हुए। अनंतपाल, जो मुसलमानों की ताकत से बाखबर था और उसे साबिका नुकसानात अभी याद थे, उसने हिंदुस्तानी राजाओं में मजहबी जोशो खरोश पैदा करने के लिए उनसे दरखास्त की कि वो अर्ज मुकद्दस पर अपने मुश्तरका दुश्मन को निकालने के लिए जिद्दोजहद करें। उसकी अपील का खैर मकदम किया गया और उज्जैन, ग्वालियर, कनौज, दिल्ली, अजमेर और कलंजर के राजाओं ने अपनी दस्तयाब फौजों को जमा किया और दरियाए सिंध की तरफ पेशकदमी करनी शुरू कर दी। पंजाब की सरजमीन पर जमा होने वाली सबसे बड़ी फौज पेशावर की सरहदों पर मैदान के सामने नमूदार हुई। फिर इसमें हर रोज इजाफा होता चला गया। जंग की तैयारियों के लिए मुल्क के हर इलाके से मालो जर मुहैया किया गया और इस कदर हुब्बुल वतनी का मुजाहरा किया गया कि मुल्क के तूलो अर्ज से हिंदू औरतों ने अपने जेवरात पिघलाकर कौमी मकसद के लिए जराए फराहम करने के लिए सोने और चांदी की सूरत में रवाना किए। इस्लामी फौज चारों तरफ से घिर गई और उन्होंने आम हमले के खदशे के पेश नजर खुद खंदक खोदने का फैसला किया। इसके बाद दोनों फौजें 40 रोज तक आमने सामने बेहिसो हरकत पड़ी रहीं। आखिरकार इस सुकूत को हिंदुओं ने तोड़ा। उन्होंने मुसलमानों के मुहैया करदा मौके से फायदा उठाया, जिन्होंने दुश्मन को मुश्ताइल करने और इन्हें खंदकों की तरफ पेशकदमी करने पर उकसाने के लिए 6000 तीरंदाजों को सामने भेजा था। हिंदू इंतहाई गैज़ो गज़ब के साथ मुसलमानों के मोर्चों में दाखिल हो गए और जबरदस्त खूरेजी शुरू हो गई। निहायत मुख्तसर वक्त में 5000 मुसलमान शहीद हो गए। ताहम हिंदुओं की पेशकदमी को रोकने के लिए मुसलमानों की एक मुनज़्ज़म फौज ने डट कर उनका मुकाबला किया और उन्हें शिकस्त से दो चार किया। इस फतह के बाद सुल्तान महमूद गजनवी ने शहर नगरकोट और इसके बाद भीम के मशहूर किले का मुहासरा कर लिया और उन्हें फतह करने के बाद गजनी वापस लौट गए। 1011 ईस्वी में सुल्तान महमूद गजनवी ने थानेसर को फतह करने का इरादा किया। हिंदू इसका इसी तरह एहतराम करते थे जिस तरह मुसलमान मक्का मुकर्रमा का करते हैं। अनंतपाल ने सुल्तान को तहाइफ पेश किए और आपसे वादा किया कि शाही खजाने में से हर साल इस कदर अदा करता रहेगा। इसके अलावा 50 जंगी हाथी और निहायत बेशकीमत तहाइफ पेश करने का वादा किया। लेकिन सुल्तान महमूद गजनवी ने सारे हिंदुस्तान से बुत परस्ती को जड़ से उखाड़ फेंकने का तहिया कर रखा था। सुल्तान ने राजा की इस पेशकश को रद्द कर दिया और शहर पर कब्जा कर लिया और उनके बड़े बड़े अजीमुशान मंदिरों को तबाह कर दिया और बुतों को पाश पाश कर डाला। इन बुतों में सबसे अहम बुत को जगसोम कहा जाता था और इसके बारे में हिंदुओं का अकीदा ये था कि ये रोज़े तख्लीक से मौजूद है। इसे बेशुमार टुकड़ों की सूरत में गजनी और मक्का और मदीना और बगदाद रवाना कर दिया गया ताकि गलियों में पांव तले रौंदा जाए। कहा जाता है कि सुल्तान महमूद गजनवी ने इस मौके पर 2 लाख कैदी गजनी रवाना किए थे। इस दफा बहुत सारा माल गनीमत सुल्तान महमूद गजनवी को हासिल हुआ। 1013 ईस्वी में सुल्तान ने एक बहुत बड़ी फौज के हमरा बलवाद के पहाड़ों की तरफ पेशकदमी शुरू कर दी और भरपूर हमले के बाद छावनी को हथियार डालने पर मजबूर कर दिया। अनंतपाल के बेटे और जानशीन जयपाल दोम ने जब ये महसूस किया कि वो सुल्तान का मुकाबला करने के काबिल नहीं है, तो उसने अपनी फौज के हमरा कश्मीर का रुख किया। सुल्तान ने पहाड़ी इलाकों में एक हाकिम को तैनात किया और खुद कश्मीर के रास्ते गजनी वापस लौट गया। 2 साल बाद सुल्तान ने चंद बागी सरदारों को सजा देने और चंद कलों को फतह करने के लिए कश्मीर का रुख किया। इनमें सबसे अहम लोकोट का किला था, जो अपनी बुलंदी और मजबूती के लिए बहुत मशहूर था। मौसम गर्मा के दौरान इस मकाम को फतह करने के लिए सुल्तान की तमाम कोशिशें नाकाम हो चुकी थीं और मौसम सरमा शुरू होने वाला था। और मौसम सरमा शुरू होने पर सुल्तान को इस मुहिम को तर्क करके मजबूरन गजनी वापस लौटना पड़ा। 1017 ईस्वी के मौसम बहार में सुल्तान 1 लाख घुड़सवार और 20,000 प्यादों के साथ कनौज की तरफ आगे बढ़े।
قنوج کا راجہ بڑی شان و شوکت اور جاہ و جلال کا حامل تھا، لیکن دفاع کے لیے مکمل طور پر تیاری نہ ہونے کے باعث اس نے امن پر صلح کر لی۔ اس کے بعد سلطان نے آس پاس کے تمام چھوٹے بڑے قلعوں کو فتح کیا اور غزنی واپس لوٹ گئے۔ 1021 میں ہندو راجاؤں کی متحدہ فوجوں نے قنوج کے راجہ کنور رائے پر حملہ کر دیا۔ کیونکہ اس راجہ نے سلطان محمود غزنوی سے صلح کر لی تھی، سلطان کو جب اس صورتحال کا علم ہوا تو آپ نے ہندوستان کی طرف پیش قدمی کی، لیکن اس سے پیشتر کہ وہ قنوج پہنچتے، اس پر کالنجر کے راجہ نندا نے قبضہ کر لیا اور اس نے قنوج کے راجہ کو قتل کر دیا۔ قنوج کے راجہ کی موت کا بدلہ لینے کے لیے سلطان نے کالنجر کا محاصرہ کر لیا اور اسے بھی فتح کر لیا۔ کالنجر کی فتح کے بعد سلطان محمود غزنوی نے کشمیر کے راستے لاہور پر حملہ کیا اور اسے بھی فتح کر لیا اور اس کے راجہ کو وہاں سے بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ لاہور کا تمام انتظام اپنے مشیر جنرل ملک ایاز کے سپرد کر دیا، جس کا نام بہت سی روایات اور اپنے آقا کے ارشادات میں موجود ہے۔ ملک ایاز نے لاہور کا قلعہ اور فصیل تعمیر کروائی اور شہر کو وسیع اور خوبصورت بنایا۔ سلطان محمود غزنوی کے اس مقبول عام حاکم کے دور میں لاہور علم و فضل کا گہوارہ بن گیا اور غزنی سے لوگ یہاں آ کر آباد ہو گئے۔ تقریباً 2 سال بعد سلطان محمود غزنوی نے کالنجر کے راجہ نندا رائے کو مزہ چکھانے کے لیے دوبارہ ہندوستان کی طرف پیش قدمی شروع کر دی، کیونکہ گزشتہ مہم کے دوران وہ سزا سے بچ گیا تھا اور بھاگ گیا تھا۔ سلطان لاہور کے راستے اس کی طرف آگے بڑھے اور گوالیار سے گزرنے کے بعد آپ نے اس قلعے کا محاصرہ کر لیا، لیکن راجہ نے اطاعت قبول کر لی اور اس طرح وہ محفوظ رہا۔ سلطان محمود غزنوی کافی عرصے سے کاٹھیا واڑ کے ساحلی شہر سومناتھ کے مشہور و معروف مندر کی دولت اور تقدس کے بارے میں سنتے چلے آ رہے تھے۔ وہاں پر ہندوستان کے سبھی حصوں سے پجاری جمع ہوتے تھے۔ ہندوؤں کا عقیدہ تھا کہ سوما دیوتا جس کے نام پر یہ مندر مشہور تھا، اس کو تمام ارواح پر مکمل اختیار حاصل ہے۔ بہرحال بت پرستی کے اس جیسے مراکز کو تباہ کرنے کے لیے دسمبر 1024 میں غزنی سے ہندوستان کی طرف سلطان نے پیش قدمی کی۔ ان کے ہمراہ ترکستان اور ہمسایہ ممالک کے 30,000 نوجوانوں نے رضاکارانہ شمولیت اختیار کی۔ انہوں نے اس مندر کو تباہ کرنے کے لیے سلطان کی فوج میں بلا معاوضہ شمولیت اختیار کی تھی اور ملتان کے صحرا کو عبور کرنے کے بعد وہ اجمیر پہنچے اور راستے کے تمام چھوٹے بڑے قلعوں کو فتح کرتے ہوئے سومناتھ پہنچ گئے۔ مندر کے قلعے کا راجپوتوں نے بڑی جواں مردی سے دفاع کیا اور مسلسل 3 روز تک مسلمانوں کے حملوں کو عظیم نقصان پہنچا کر پسپا کیا۔ آخر کار سلطان محمود غزنوی اپنے گھوڑے سے کود پڑے اور زمین پر سجدہ ریز ہو گئے اور اللہ سے مدد کی درخواست کی اور دوبارہ گھوڑے پر سوار ہو کر اپنے جرنیل ابو الحسن کا ہاتھ تھاما اور حوصلہ افزائی کی خاطر اپنی فوج میں جوش و خروش پیدا کرنے کے لیے اس قدر جوش سے نعرہ لگایا کہ سب ایک طوفان کی صورت میں قلعے پر ٹوٹ پڑے اور 5000 ہندو سپاہیوں کو موت کے گھاٹ اتارنے کے بعد قلعے میں داخل ہو گئے۔ ان میں سے جو فوج بچ گئی وہ اپنی جان بچانے کے لیے کشتیوں پر سوار ہو گئی، لیکن سلطان محمود غزنوی کی فوج نے ان کا تعاقب کیا اور بے شمار کشتیوں کو ڈبو دیا۔ سومناتھ کی فتح کے بعد جب ہندو پجاریوں اور مہاراجوں نے سلطان کو رشوت پیش کی اور کہا کہ بت کو نہ توڑیں، تو آپ نے وہ تاریخی جواب دیا جس نے تاریخ میں سلطان کو امر کر دیا۔ سلطان نے فرمایا، اگر آج میں نے بت کے لیے پیسے لیے تو تاریخ مجھے بت فروش کے نام سے یاد رکھے گی، بت شکن کے نام سے نہیں۔ سومناتھ میں مختصر قیام کرنے کے بعد سلطان نے آس پاس کے چند قلعوں کو فتح کیا اور اس ملک کے راجہ کو گجرات کی سلطنت عنایت کرنے کے بعد سندھ کے راستے غزنی واپس لوٹ گئے۔ سومناتھ کی مہم اور گجرات کے مارکوں میں 2.5 سال صرف ہو گئے تھے۔ ہندوستان کے لیے سلطان محمود غزنوی کی آخری مہم کا آغاز 1027 میں ہوا۔ یہ مہم دریائے سندھ کے کناروں پر آباد جاٹ قبائل کے خلاف تھی۔ انہوں نے گجرات سے واپسی پر مسلمانوں کی فوج سے چھیڑ چھاڑ کی تھی۔ ان قبائل کو تسخیر کرنے کے بعد سلطان محمود غزنوی نے ہندوستان پر کوئی حملہ کرنے کا ارادہ نہیں کیا۔